Bismillahirrahmanirrahim. آج روز منگل 11 ربیع الاول 1448 ہجری 25 اگست 2026 روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں سیرت طیبہ کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ان باتوں کو کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 2 دن سے کسی ماہ ربیع الاول کے اندر سیرت کے عنوان سے کچھ باتیں پہلے کی گئی ہیں۔ آج جو بات کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیم اور مساکین کے ساتھ محبت۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، اشارہ کر کے دکھایا۔ دیکھتے یہ 2 انگلی برابر ہے نا، اس طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات کہ آپ کو یتیم پیدا کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ شفقت نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ 6 سال کا بچہ کتنا چھوٹا معصوم ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر آپ آ گئے اپنے چچا ابو طالب کی زیر سایہ شفقت میں۔ آگے جو تربیت کی وہ زیر سایہ چچا ابو طالب تھے، اس لیے چچا ابو طالب کی آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ میرے چچا جو ہے جن کا میرے پر بہت احسان ہے کلمہ طیبہ پڑھ لے، لیکن کافی کوشش کی، یہاں تک فرمایا کہ میرے کان کے اندر چچا آپ کلمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وقت سردار تھے، چچا ابو طالب جو تھے وہ سردار تھے، ایک قبیلے کے قریش ہاشمی کے سردار تھے۔ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو دنیا کہے گی کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ آپ نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، لیکن ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی صرف کوشش کر سکتا ہے، کسی کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کر سکتا ہے،
غلط راستے سے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کو بچانے والی ذات، ہدایت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم پیدا ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی کفالت کی، پہلے والدہ کے ذریعے کی، پھر کیا کہتے ہیں دادا کے ذریعے کی، پھر چچا کے ذریعے کی۔ سمجھے بات؟ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف اسباب کے دائرے میں ہمیں جو بظاہر لگتا ہے کہ بھئی والدین ہیں، یہی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی۔ جب اللہ رب العزت والدین کو شفقت پدری دیتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، لیکن اگر وہ سایہ اٹھا لے تو آگے بھی اس کو سنبھالنے والی ذات ہے صرف اللہ کی۔ سمجھیں؟ کیونکہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، اس لیے اس حدیث کے اندر یہ اشارہ ہے کہ یتیم ہو اور یتیم کی جو کفالت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اشارہ کر کے دکھائے کیسے ہو اکٹھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو وہ کامیاب ہو۔ محبت دیکھو، چچا جو تھے ابو طالب، ان کے ایک بیٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے لیڈر بہادر تھے۔ اللہ رب العزت نے جوانی بھی دی تھی، خوبصورتی بھی دی تھی۔ غزوہ احد کے اندر جب کفار سے آمنا سامنا ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے بندے بھیجو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی تشکیل کی، کہا نہیں، یہ نہیں، ہمارے برابر کے، ہم سردار ہیں، ہمارے برابر کے قریش ہاشمی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں سگے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس میں معلومات بھی ہے، اس پہ غور کریں۔ کچھ باتیں آپ کی عمر سے بڑی ہیں، کچھ باتیں آپ کے لیے سیکھنے کی ہیں۔ چچا ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ابو طالب کے دو بیٹے حضرت علی اور حضرت جعفر، یہ چچا زاد بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپس میں دونوں بھائی تھے۔ ان دونوں کو کفار کے سامنے کیا احد کی لڑائی میں، کفار کو جو ہے جہنم واصل کر دیا۔ بہادر تھے، لیڈر تھے۔ غزوہ موتا کے اوپر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو آواز بھی بڑی اچھی دی۔ نجاشی جو بادشاہ تھا، عیسائیوں کا، پادریوں کا بادشاہ تھا، حبشہ کے اندر رہتا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی، حبشہ میں جب ہجرت کی تو وہاں پہ نجاشی نے اپنے دربار کے اندر ان مسلمانوں کو بلایا۔ وہ بڑا نرم دل تھا تو عیسائی، لیکن نرم دل تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھرے دربار کے اندر سورہ مریم کی تلاوت کی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا واقعہ، وہ بیان کی قرآن کے ذریعے۔ نجاشی جو ہے وہ پڑھا، اس کی ساری داڑھی مبارک، داڑھی جو تھی وہ تر ہو گئی، دربار پہ بھی سبتا تاری ہو گیا، اور مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔
قرآن یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کو اچھے انداز کے اندر پڑھا کرو، جتنا خوبصورت انداز میں پڑھ سکتا ہے آدمی اتنا پڑھے۔ تو غزوہ موتا کے اندر جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں اور بچے تھے، بچے یتیم ہو گئے چھوٹے چھوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ بھئی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل، آنسو کا نکلنا فطری چیز ہے، لیکن دھاڑے مار مار کے رونا ہائے ہائے یہ ہمارے دین میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو روانہ کیا، فرمایا کہ گھر کے جا کے اطلاع کر دو کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، بڑے غمگین تھے، چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا غم کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے غم کا آنا، آنسو کا نکلنا یہ فطری چیز ہے۔ باقی دھاڑے مار مار کے یہ بعض دفعہ ڈرامے بازی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسی آدمی حال سے بے حال ہو جاتا ہے، تو اس کا شریعت میں حکم نہیں ہے، صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے، صبر۔ شور شرابہ کرنے سے چیز بات یہ تھوڑی ہے۔ باقی غم کا ہونا یہ فطری چیز۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے، غم سے نڈال سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سب اکٹھے ہو گئے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ رب العزت اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ سمجھو، آج ہم دھلے سے یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، شفقت دور کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سر بچوں پہ ہاتھ رکھا، ان کو دلاسا دیا۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس نے کہا آپ اتنا غم سے نجات دی۔ ایک بچے نے پوچھا کہ میرے ابو واپس نہیں آئیں گے جنگ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بہت بڑی، معصوم بچہ ہے، سوال کر رہا ہے میرا بابا نہیں آئیں گے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آپ کے بابا شہید ہو گئے، اب نہیں آئیں گے کبھی، آج سے آپ لوگوں کا کفیل میں ہوں، آپ لوگوں کا کفیل میں ہوں، باپ کی جگہ کفیل میں ہوں، آپ کی کفالت میں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے چیز اصل کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اس کو دلاسا دیں، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی کفالت کریں، یہ نہیں کہ اس کا مال ہی ہڑپ کریں۔ فرمایا یتیم کا مال کھانے والا مال نہیں کھا رہا، انگارے بھر رہا، انگارے پیٹ میں، انگارے ڈال رہا۔ یتیم کے سے محبت کرو۔ ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ بقرہ میں یہ بیان کی کہ یتیم تھے، ہم نے ان کی کفالت کی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مساکین تھے، غریب تھے، لازم بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت ختیجہ سے آپ کا نکاح کر کے آپ کو مالدار کیا۔ کیا کیا؟ مالدار۔ دین کو سپورٹ ملی نا، دین کو سپورٹ ملی، کس کو ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کے خوشی کے موقع پہ باہر نکلے، دیکھا کہ سارے بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے، پہنتا نا وہ اس وقت کے حساب سے خوش تھے، آپ کا تھوڑی جدید دور تھا، لیکن ایک بچہ جو ہے ایسے کھڑا ہے معصوم کا چہرہ بنا کے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے اس کا ایسے ہی ہوتا ہے، معصوم کا چہرہ بنا کے وہ کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، دیکھا میرے کچھ کپڑے اور اداس ہے،
آپ نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا آپ کیوں نہیں کھیلتے ان کے ساتھ، آپ کیوں اداس ہیں؟ فرمایا کہ میرے ابو نہیں ہے، والد صاحب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے گئے گھر پہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کو نلاؤ دلاؤ کپڑے پہناؤ۔ جب اس نے پہن لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نہیں چاہتے کہ امی عائشہ آپ کی امی ہے اور میں ابو، آج سے میں ابو یا امی۔ بچہ خوش ہو گیا، خوش ہو گئے نہیں؟ یہ خوشی ہر وقت آدمی دیکھے کہ جیسے میرا بچہ خوش رہتا ہے۔ ایک جوڑا اپنے بچے کے لیے سلایا، بعض لوگ تین جوڑے، 3 دن عید کے 3 جوڑے، لیکن پاسے میں پڑوس میں غریب یتیم رہ رہا ہے، اس کے پاس ایک جوڑا بھی میسر نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں احساس نہیں۔ والد فوت ہو جائے، چھوٹے بچے معصوم، ان کی وراثت یتیم کا مال کھانے والے پہ اللہ کی سخت پکڑے، سخت پکڑے، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ آج اس بات، ان باتوں سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اللہ نے کفالت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم اور مساکین سے کتنی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانا کھاؤں، دوسرے وقت بھوکا رہوں، تاکہ میں بھی اب مساکین کے ساتھ شمار ہوں۔ کل قیامت کے دن میرا جو معاملہ ہے وہ مساکین کے ساتھ ہو، مساکین کے ساتھ، کیونکہ مسکین کی جمع مساکین، ان کا کیا حساب ہوگا جس کے پاس ہے۔ فرمایا کہ مسکین ہو، یتیم مسکین ہو اور سخی ہو، کیا ہو؟ سخی ہو، اس مالدار سے جو عبادت گزار ہے، مالدار ہے عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ مالدار ہے، عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا، اس سے وہ بہتر ہے مسکین ہے، غریب ہے لیکن دل کا سخی ہے، خرچ کرتا ہے اپنے حساب سے، عبادت میں بڑے کمزور ہے، لیکن اس مالدار عبادت گزار بخیل سے وہ بہتر ہے، وہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرے۔ تو اپنے اپنے علاقوں میں، پڑوس میں جو یتیم ہیں، مساکین ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرتے رہو، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے، اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی ہمت رکھے، سعادت عطا فرمائے۔ ان تمام باتوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، نافع بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔